جو استدلال ہے اللہ کے وجود پر دقت چاہوں گا. بھائی حضرت عیسیٰ نے بھی اللہ کا بندہ ہونا اعلان کیا تھا. انی عبداللہ وآتانی الکتاب جعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں. کب کہا تھا؟ جب ماں کی گود میں تھے. کتنی دیر کے تھے؟ ابھی چند لمحے پہلے بظاہر دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں. حضرت مریم کو کہہ دیا گیا تھا خبردار مریم، یہ بغیر باپ کے دنیا میں آ رہا ہے، تم پر تہمت لگے گی، تم پر الزام لگے گا. بغیر باپ کے بچہ دنیا میں کیسے آ گیا؟ بغیر شوہر کے بچہ کیسے آ گیا؟ تو تمہیں بولنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا، تم خاموش رہو گی، تمہیں کوئی جواب نہیں دینا. جس نے یہ بچہ بغیر باپ کے بھیجا ہے وہی اہتمام کرے گا تمہاری عفت کا، تمہاری عصمت کے تحفظ کا. تو حضرت مریم کو تو خاموش رہنے کا حکم تھا. لیکن جب بار بار کہہ رہے تھے ماں کان ابو کے وا امو کے، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا مریم، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ کہاں سے لے آئی اس بچے کو؟ ان کے کردار کے اوپر جب شک کرنے لگے، ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، تو یہاں چپ رہنے کا تو اللہ نے حکم دیا تھا، اشارہ کرنے سے نہیں روکا تھا. تو حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا. تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کیفا نکلمو، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گہوارے کا بچہ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا یہ ہم سے کیسے بولے گا، یہ تو ابھی گہوارے کا بچہ ہے، تو کم سے کم یہ بات بھی تاریخ قرآنی کے اندر آ گئی کہ جو انہیں اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں تو انہیں قرآن پھر جواب دیتا ہے خبردار عیسیٰ تمہاری طرح نہیں ہے. تو فوراً حضرت عیسیٰ بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، یہاں حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ماں کی گود میں کہا تھا. ان کا اس عمر میں اللہ کا بندہ کہنا بہرحال عظمت ضرور ہے، مگر بندگی کی راہ میں قربانی نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے کے لیے سب تیار ہو گئے، ان کی نبوت ثابت ہو گئی. قربانی بندگی کی راہ میں تو ان کی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن چیزوں کو اللہ مانا جاتا تھا، بھئی حضرت ابراہیم کے زمانے میں سورج کو اللہ مانا جاتا تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں چاند کو اللہ مانا جاتا تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں ستارے کو اللہ مانا جاتا تھا، پتھروں کی پوجا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی. حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں جنہیں اللہ مانا جاتا تھا، ہمارے نبی کے زمانے میں ہمارے نبی کا یہ کہنا، مولا علی کا یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے بندگی کی راہ میں قربانی ہے کہ جتنی چیزیں بھی اللہ مانی جا رہی تھیں، اللہ مانی جاتی تھیں، وہ سب ان کے دروازے پر آ رہی تھی. ستارہ ڈہوڑی پر اتر کے بتا رہا تھا، چاند دو ٹکڑے ہو کر بتا رہا تھا، سورج پلٹ کر بتا رہا تھا. جسے کل تک تم اللہ مانتے تھے وہ علی کے دروازے پر اترتا ہے. لہذا اب علی کا کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ بندگی کی راہ میں قربانی ہے. نبی کا یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ بندگی کی راہ میں قربانی ہے. عزیزان گرامی محسوس کریں، اللہ چاہتا یہ ہے کہ کوئی مجھ سے مایوس نہ ہو، وہ دروازہ نہیں بند کرنا چاہتا اپنا. اور مجھے اور کسی کو بھی اللہ نے کوتوال تو بنایا نہیں ہے کہ میں یہ سرٹیفکیٹ لکھتا پھروں کہ فلاں کی بخشش نہیں ہے، فلاں معاف نہیں کیا جائے گا. میں اللہ سے مایوس کرنے کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں رکھتا، اللہ سے امیدوار کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہوں. اللہ کے دروازے سے دور کرنا میرا کام نہیں ہے، اللہ کے دروازے سے قریب کرنا میرا کام ہے. عزیزان گرامی خبردار، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں مایوس نہ ہو اللہ کے دروازے سے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے تو آ جاؤ اس دروازے پر، اور پھر آپ کے پاس تو حسین ابن علی کا دامن ہے. شاید بہت سو کو تو معافی ملنے میں ٹائم لگ جائے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. قحط سالی ہے، زندگی کے آثار مٹ چکے ہیں، غلہ ختم ہو گیا ہے، حیوانات مر رہے ہیں، لوگ بھوک کے مارے نیم جان ہو چکے ہیں. حضرت موسیٰ کے دروازے پر امت آ کھڑی ہوئی. موسیٰ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پانی برسائے، اللہ حیات پلٹا دے. حضرت موسیٰ پوری امت کو لے کر صحرا میں گئے، آواز دی یا اللہ لوگ حیات سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اپنا کرم نازل فرما، اپنا رحم نازل فرما. جواب آیا موسیٰ جو لوگ تمہارے ساتھ آئے ہیں ان میں ایک ایسا شخص ہے جس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ میں اس کی وجہ سے رحمت نہیں برساؤں گا. موسیٰ نے پلٹ کے خطاب کیا، اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے اللہ غضبناک ہے؟ ہر شخص تو خود کو بہتر جانتا ہے نا. اس نے فوراً لا لگانا شروع کیا، اللہ مجمع سے نکل کر گیا تو رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے کیا کیا تھا کہ جو اللہ نے اس کو غضبناک اللہ ہوا اس کے اوپر. یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. فوراً آواز آئی موسیٰ دعا مانگو، ہم دعا قبول کرنے کو تیار ہیں. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، لوگوں نے الہی آمین کہا، بارش برسی، حیات پلٹ آئی. کچھ دن کے بعد جب حضرت موسیٰ دوبارہ کوہ طور پر گئے تو سوال کیا یا اللہ وہ کون تھا؟
فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا اس وقت نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کروں کہ میری دعا قبول ہو، کیا کروں کہ میری دعا قبول ہو؟ دعا کی قبولیت کا بہترین وسیلہ اور ذریعہ، میں نے وہ بات چھوڑ دی کہ یا اللہ مدد کہنا اور اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ سے دعا مانگنا اور مولا علی سے دعا مانگنا یہ تضاد نہیں ہے، مگر ہرگز یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ اور علی ایک ہے، معاذ اللہ۔ ہم پہلے کئی دفعہ اس بات کو کئی جگہوں پر یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم جب اللہ، رسول اللہ اور مولا علی کی بات کرتے ہیں تو برابر برابر میں رکھ کر بات نہیں کرتے۔ فلسفے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عرض، اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے طول۔ برابر برابر رکھیں گے تو یہ عرض کہلائے گا، اوپر نیچے رکھیں گے تو یہ طول کہلائے گا۔ میں یا اللہ مدد جب کہتا ہوں تو اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور رسول اللہ سے مانگتا ہوں تو اس کے طول میں ہے، مولا علی سے مدد مانگتا ہوں تو ان کے طول میں ہے۔ اللہ اور علی برابر برابر نہیں ہے، جو برابر برابر مانے وہ مشرک کہلاتا ہے، وہ شیعہ نہیں کہلاتا۔ شیعہ وہ کہلاتا ہے جو یہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ نے علی کو دیا ہے۔ بھائی بہت موٹی اور روشن ایک مثال کے ذریعے سے بات روشن کروں۔ جناب انصر رضوی صاحب تشریف فرمائے، میں ان سے کہوں انصر بھائی مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، مثال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ انصر بھائی فرمانے لگے انصر بھائی کہ مولانا اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا انصر بھائی کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ مانگنا مشرکانہ انداز دعا ہے، کبھی اللہ سے اور کبھی کسی اور سے، یہ انداز دعا ہے مگر مشرکانہ ہے۔ میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں گیا، انہوں نے کہا اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا نہیں ابا معاذ اللہ، اللہ سے نہیں مانگوں گا، اللہ نہیں دیتا معاذ اللہ، میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، میں تو آپ سے مانگوں گا۔ یہ مانگنا، یہ انداز دعا کافرانہ ہے۔ اللہ کا انکار کر کے کسی سے مانگنا کفر ہے، اللہ سے اور کبھی کسی اور سے یہ شرک ہے۔ لیکن ایک اور تصویر بھی تو ہے۔ میں نے انصر صاحب سے پیسے مانگے، انہوں نے کہا جی اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ جب میں مولا علی سے مدد مانگتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ نے علی کو عطا کیا ہے۔ مولا علی سے مدد مانگنا مجھے یقین ہے کہ اللہ نے علی کو عطا کیا ہے۔ بھائی دقت فرمائیں گے، قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ کا پہلا صفحہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صاحبان تقوی کی صفات اللہ بیان کر رہا ہے۔ متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، جو نماز کو قائم کرتے ہوں، جو زکوٰۃ دیتے ہوں، اور جنہیں ہم عطا کرتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہوں۔ یعنی متقی اسے کہتے ہیں کہ جنہیں اللہ دیتا ہے اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ متقی کی صفت ہی ہے کہ اللہ دیتا ہے اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ تو عام متقی تو اللہ سے لے کر بانٹے، جو امام المتقین ہو۔ اللہ علی کو عطا کرتا ہے اور علی بانٹ دیتے ہیں۔